الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح کو بھی ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، یہ پیغام دے کر کہ انہوں نے کہا بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کھول کر. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے ڈر ہے تم پر دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھتے مگر ایک بشر ہم جیسا. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلونا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کی اتباع کی ہو کسی نے سوائے ان کے جو ہم میں حقیر ہیں، کمزور ہیں. بادی الرأی، وہ بھی سرسری رائے والے. وما نرى لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں سمجھتے تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضل حاصل ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. قال یا قوم، حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا دیکھو تو اگر میں ہوں دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے رحمت دی اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پھر وہ یعنی تمہاری آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی، تو انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی دے سکتے ہیں تم کو وہ، وانتم لہا کارہون، اور تم اسے ناپسند کرتے ہو. ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم میں تم سے سوال نہیں کرتا مال کا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کی ذات پر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں ہانکنے والا ایمان والوں کو. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملیں گے اپنے رب سے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں قوم سمجھتا ہوں نادان. ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اور فرمایا میری قوم کون میرا مددگار ہوگا اللہ سے اگر میں نے ان کو ہانک دیا، دور کر دیا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جاننے والا ہوں غیب کو. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں یعنی حقیر سمجھتی ہیں جن کو تمہاری نگاہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز اللہ انہیں خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذن، بے شک میں اس وقت لمن الظالمین، ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا. قالو، قوم نے کہا یا نوح، اے نوح قد جادلتنا، آپ نے تحقیق ہم سے جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ ہم سے جھگڑ چکے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب آپ لے آئے ہمارے پاس جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر آپ سچے ہیں. قال، حضرت نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک لائے گا تمہارے پاس اس عذاب کو اللہ ہی، ان شاء اگر وہ چاہے. وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہوگے عاجز کرنے والے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور نہ نفع دے گی تم کو میری نصیحت کرنا اگر میں ارادہ بھی کروں تمہیں نصیحت کرنے کا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں گمراہ کرنے کا. هو ربکم الیہ ترجعون، وہی رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا اس محمد نے. قل، تو آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے خود اس کو گڑا ہے، فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہی ہوگا میرا جرم کرنے کا وبال. وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. 12واں پارہ سورہ ہود،
آیت نمبر ہم نے 25 سے لے کر آیت نمبر 35 تک بما ترجمے کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایمان والے کامیاب ہیں اور عمل والے کامیاب ہیں، اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اس کے برخلاف فرمایا تھا جو اعمال میں نقصان والے ہیں وہ ناکام ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، وہ گمراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر گھڑی بات کو ضائع کر دے گا اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے موجودہ رکوع سے اللہ پاک نے سلسلہ شروع کیا ہے پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یعنی کہ واقعات کہ ان واقعات کے ذریعے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ صرف واحد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں رسالت کا پیغام لے کر نہیں آئے، واحد انہی کے ماننے والے یا انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہر دور میں نبیوں کے ساتھ دو طبقات تھے، بعض مانتے تھے اور بعض نہیں مانتے۔ تو لہذا اس میں جو ہے نا اہل ایمان کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ تمہارا کام بیان کرنا ہے، تمہارا کام لوگوں کو بات سمجھانا ہے، باقی اس پر عمل کر رہے نہ کرے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو عام سی باتیں وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، خاص کر ہمارے تبلیغی ساتھی بھی اس واقعے کو بڑا تفصیل سے درمیانی بات میں سناتے ہیں، سے مختصراً دو تین باتیں لے کے جو آیتیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے پیغمبر تھے باقاعدہ جو ایسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جنہوں نے شرک شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے والے پیغمبر جو تھے ان کی امتوں میں شرک نہیں تھا، اور اسی طرح ان کی امتوں میں کفر بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان نہ کفر تھا نہ شرک تھا، سب مومن تھے، البتہ گناہ گار ضرور تھے۔ سمجھا نہیں بات نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل کا جو زمانہ ہے یہ قوم جو ہے نا بت پرستی کا شکار ہوئی تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھلا دیا تھا، تو اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کیا، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے معلوم تاریخ جو ہے اسلامی، آپ جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء ہیں، اور ان 1.25 لاکھ انبیاؤں میں سے مشکل سے 32-33 انبیاؤں کے تذکرے کیا ہیں موجود ہیں، باقیوں کے تذکرے نہیں ہیں۔ تو معلوم تاریخ کے اعتبار سے سب سے بڑے پیغمبر ہیں عمر کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑے پیغمبر، اور ان کی جو عمر عام طور پر ہمارے ساتھی بتاتے ہیں نا 950 سال، تو یہ جو 950 سال ہے یہ ان کی عمر دعوت ہے۔ 950 سال تک قوم کو دعوت کی اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس کی دعوت دیتے رہے۔ باقی عمر مبارک کسی نے یعنی 1000 سال اور اوپر 50 لکھی، کسی نے 1300 سال بھی بتلائی ہے، 1350 سال بھی بتلائی ہے۔ تو عمر ان کی دعوت کی جو عمر ہے وہ کتنے سال ہے؟ 950 سال۔ اب آپ اندازہ لگائیں 950 سال جس پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طرف بلایا ہے جی، اور پھر قوم کا حال یہ تھا کہ اس پیغمبر کو مارا کرتی تھی، پیٹا کرتی تھی۔ ہاں جی، ہم نے علماء سے سنا کہ ان کو پتھراؤ ایسا کیا جاتا تھا کہ اتنی تعداد میں پتھر مارے جاتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے۔ پھر قوم کے دیگر لوگ جن میں ترس آ جاتا تھا وہ پتھروں کو ہٹا کر آپ کو زخم میں مرہم پٹی کرتے، آپ کی دوا دارو کرتے، آپ کو الگ کرتے میرے دوستوں۔ لیکن پھر جب آپ بحال ہوتی آپ کی طبیعت پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اگر آپ نے دیکھی نہیں ہے تو 29ویں پارے میں سورہ نوح، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے انداز کو بیان فرمایا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری دعوت دینے میں ان کا بدکنا ہی بڑھتا تھا اور یہ بدماش ہو جایا کرتے تھے، اور میں نے تو ان کو دعوت اس لیے دی لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کو معاف کریں، لیکن جعلوا اصابعہم، یہ میری دعوت سنتے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں میں چھپ جاتے، واصروا، اور تکبر کرتے، اڑ جاتے، واستکبروا استکبارا، اور تکبر کا شکار ہو جاتے اور دعوت کو نہیں مانتے۔ لیکن میں نے پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑا،
ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے چیخ چیخ کر تیری طرف بلایا، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ اجتماعی طور پہ بلایا، واسررت لہم اسرارا، اور چھپ چھپ کے ایک ایک دو دو کر کے بھی میں نے بلایا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر دعوت کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے، میں نے ان کو بلایا، تیری بخشش کی طرف بلایا، تیری توبہ اور استغفار کی طرف بلایا، اس کا نتیجہ بتایا کہ آپ ان کو معاف کریں گے، نتیجہ بتایا کہ آپ آسمان سے بارش برسائیں گے، پانی کے مسئلے حل ہوں گے، اولاد اور مال کے مسئلے حل ہوں گے، باغات اور مال اور آخرت میں جنت اور نہریں تمہارا مقدر ہوں گی۔ پھر میں نے سمجھایا تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو اللہ وقار اور عزت والا ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، چاند کو اور سورج کو پیدا کیا، اور اللہ نے دیکھو کیسے تمہیں جو ہے تمہارے ماں باپ کے وجود سے پیدا کیا، کیسے اللہ پاک تمہیں دوبارہ زمین میں لے جا کر پھر دوبارہ زندہ کر، یعنی پوری دعوت اس کے اندر۔ اور ان کی قوم حضرت شیث علیہ السلام کے 5 یعنی اولاد تھیں جو اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے مجسمے بنائے، ان کے ماننے والوں نے، اچھے لوگوں نے مجسمے بنائے کہ جی ہمارے بزرگ تو چلے گئے سمجھانے والے، ہم ان کے مجسمے بناتے ہیں اور اپنے چوکوں پہ چوراہوں پہ رکھتے ہیں تاکہ ان اپنے بزرگوں کی جب مجسمے دیکھیں گے، تصویریں دیکھیں گے تو ہم کو ان کی دعوت یاد آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم کو ان کی دعوت یاد آئے گی اور ہم ان کی دعوت پہ عمل کریں گے۔ تو چنانچہ شیطان نے یہ بات ڈالی کہ نیک لوگوں کے، داعیوں کے اور نبیوں کے مجسمے بناؤ ان 5 کے، اور ان کو چوکوں پہ، چوراہوں پہ، بازاروں پہ رکھو تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر حیا کریں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ بات ڈالی کہ ان کو چوک چوراہے سے ذرا کہاں لے کر آؤ، محلے میں لے کر آؤ، محلے سے عبادت خانے میں لے کے آؤ، عبادت خانے سے عبادت خانے کے اندر رکھوایا۔ اس پہ پروسیجر گزرتا تھا، 50 سال 60 سال ایسے گزرتے گزرتے ایک دن یہ آیا کہ عبادت خانوں میں بتوں کو ہی سجدے کیے جانے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے تو بتوں کے سجدے ہو رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم اس ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو چھوڑو، یہ تمہارے مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میری دعوت کے مقابلے میں کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصرا، ہم نوح تجھے چھوڑتے ہیں لیکن اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پوری دعوت اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں بتا یہ رہا تھا کہ 950 سال اور تنہائی میں، اجتماعی طور پر، آہستہ، زور سے، خوشی میں، ہر وقت اللہ کی طرف بلائے، سمجھ بات۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بعض تاریخی روایت میں ہے 40، بعض میں 80، بعض میں 81 82، مطلب 100 سے اوپر لوگ مومن نہیں ہوئے۔ 950 سال جو ہستی بلائے اور پھر ایمان ماننے والوں کا اتنا سا ریشو ہو لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ لگے رہے۔ ہم اور آپ کو یہ سبق ہے کہ جو بات حق ہو، جو بات درست ہو، اس پہ ڈٹ جانا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بات حق اور درست ہو۔ بات کیا ہو؟ حق اور درست۔ ایسا نہ ہو بس کوئی سوشل میڈیا دیکھ لیا یا فیس بک دیکھ لیا یا یوٹیوب دیکھ لیا، علامہ مفتی گوگل صاحبوں کو سرچ کر لیا اور اس کے اندر کوئی بات نہیں مل گئی، آپ نے بولا یہ زبردست بات ہے، اور اپنے امام اور اپنے علماء پر اعتمادی نہیں ہو، ان سے پوچھے نہیں ہو، بغیر پوچھے عمل کر لے، یہ حق ماننا نہیں ہے، یہ گمراہیت کی نشانی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں لوگ علماء سے تعلق توڑ دیں۔ جی علماء سے تعلق کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بس پھر جو بھی آ رہی ہے، کوئی بھی تجزیہ نگار جو 11 مہینے ناچ گانے کرتا ہے، رمضان میں وہ بھی مولوی بن جاتا ہے، اور قوم اس کو بھی مولوی سمجھ کے اس کی بات کو بھی ایسا ایکسیپٹ کرتی ہے جیسے واقعی یہ دین ہی کی بات ہو، پھر صحیح اور غلط کی تمیز کیا ہو جائے گی؟ مٹ جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہاں جہاں یہ سبق ہے کہ حق بات پہ ڈٹ جائیں، وہاں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بات در حقیقت وہ کیا ہو؟ حق ہونی بھی چاہیے۔ تو میرے بات نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو برداشت ہے، قوت برداشت، اس کو بیان کر کے اللہ ہمیں قوت برداشت کو استعمال کرنے کی دعوت دے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی سی بات، اچھا خاصا دین کا کام کرتے ہوئے اب میں نہیں کروں گا، کیوں بھائی نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہو گئے، انہوں نے نہیں چھوڑا، ہم کیوں چھوڑ دیتے ہے؟ جی جو کوئی گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں دین کے خلاف باتیں، ان کو سمجھانا ہے۔ کب تک سمجھانا ہے؟ جب تک سانس ہے۔ جب تک کیا ہے؟ سانس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا آخر میں پھر آ کے وہ آگے واقعہ آئے گا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، مولا اب ان کو برباد کر، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور نوح آپ کو کہتے بھی تھے، نوحے سے ہے نا، نوحہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں نوح علیہ السلام بہت زیادہ رویا کرتے، اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ
فکر کیا کرتے تھے، روتے تھے اللہ کے سامنے، تو آپ کو نوح لقب دیا گیا، نوح یعنی رونے والا. سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، یہاں اللہ پاک نے بیان کیا ہے ان کی دعوت کے چند پہلو یہاں پر اللہ نے بیان کیا. ان چند میں سے بھی میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا پہلو تو یہ رکھوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کیا دی. فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھول کھول کر ڈرا رہا ہوں اللہ کی ناراضگی سے، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا میں آنے والی مصیبات سے، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو نہ لو ورنہ یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو منانا کیسے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ مانتے ہیں اپنی عبادت اور بندگی سے، کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کرنا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو اس کا شریک نہ کرنا. اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا. دوستو ہم جو پڑھتے ہیں نا ترجمہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. تو یہ عبادت، معبود، یہ ایسا لفظ ہے جس کا یہ معنی نہیں کہ صرف سجدہ کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. معبود کا مطلب یہ کہ نفع اور نقصان کا ہر حال میں مالک نہیں سوائے کس کے؟ اللہ. بھائی عابد جب عبادت کرتا ہے تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے نا. معبود کس کو کہتے ہیں؟ عابد کو یہ پتہ ہے کہ میری عبادت دیکھ رہا ہے، عابد کو پتہ ہے کہ میرے معاملات دیکھ رہا ہے، عابد کو بھی پتہ ہوگا کہ میری سن رہا ہے، عابد کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے مسائل حل کرنے کے ذخائر اسی کے پاس ہیں، عابد یہ بھی جانتا ہوگا میرے مسائل کو حل کرنے کی قدرت بھی اس کے پاس ہے. نہیں سمجھ رہی بات؟ تو اسی کی عبادت کی جائیں گے نا جو سارے مسئلے حل کر سکتا ہوں. اس لیے الہ کا معنی جو ہوتا ہے، عبادت کا جو معنی ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ اللہ کے لیے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو اس کی ذات سے وابستہ ہے، نفع کی ہو یا نقصان کی ہو، اس چیز کے بارے میں اس کا نظریہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ بات نہیں، جو ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، سب کے بغیر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور سب سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہے لا الہ الا اللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کی یہ دعوت ہوا کرتی تھی، تم لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. دیکھو بھائی مثال ہے، آپ مجھے تھپڑ ماریں مجھے تکلیف ہوگی، میں آپ کو تھپڑ ماروں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ اسباب، مطلب یہ ہے کہ تھپڑ مارنے کی بات کس دل میں کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا. عزت کرنے کی بات دل میں کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا. سمجھ رہے بات نہیں؟ اس تھپڑ پر ریئیکشن کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، یہ سب یہ اللہ کے اختیار ہے بات. اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی اور مشاہدے میں بھی آئی ہوگی کہ بعض لوگ چارپائی سے گرے اور مر گئے، بعض لوگ چارپائی بھی نہیں، چلتے چلتے پاؤں میں آپس میں کیا آیا؟ بل آیا اور لڑکھڑائے اور گرے اور کیا ہو گئے؟ مر گئے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں چلتی گاڑیوں سے گر گئے کچھ بھی نہیں ہوا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسری تیسری منزلوں سے گر گئے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ گر کے نہیں مرتا، مارتا کون ہے؟ اللہ. اللہ سبب بنا لے. کتنے لوگ سوتے سوتے چلے گئے، کتنے لوگ اسپتال میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی آخری ہے. میرے مولوی صاحب ہیں یہاں ایل بلاک سے تھوڑا سا پہلے ان کی دکان ہے، وہ پرندوں کے گوشت وغیرہ وہ کیا نام دانے وانے بیچتے ہیں، مولانا شکیل الرحمان صاحب. تو پرسوں ان کے ساتھ کل ان کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے میری اہلیہ کو کینسر ہوا. تو کینسر کے اسپتال والوں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے کہہ دیا آخری اسٹیج پر ہے، گھر لے جاؤ، بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، بس کیا ہو گھر میں بٹھا لو، 2-4-5 دن جتنی ہے ان کی خدمت کر لو. کہتے ہیں میں نے وہاں سے نکالا، پھر مجھے کسی نے کہا حیدرآباد میں کوئی کینسر کا اسپتال ہے. تو وہ بیچارہ یہاں سے حیدرآباد اس کو لے کے گیا، 2-3 دفعہ تو گاڑی میں گیا، پھر ہر ہفتے ایک چکر لگتا تھا، 1-2-5 میں لے کے جاتا تھا. آج کہہ رہا الحمدللہ میری بیگم چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، پہن بھی رہی ہے. تکلیف میں تو ابھی بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا چند دن کی مہمان ہو، 5-6 مہینے سے چل رہی ہے. تو زندگی موت کینسر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کرونا کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تلقین کی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی طرف آنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جانا. اس لیے عبادت ساری کی ساری اللہ کی بس. سمجھے بات نہیں بھی. اور فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ دردناک دن قیامت کے دن تمہارا عذاب نہ تم تک پہنچ جائے. پھر دوسرا یہاں پر اللہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ انہوں نے حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا. نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے کچھ باتیں ان کی نہ ماننے کی، ما نراک الا بشرا مثلنا. پہلی وجہ یہ بتائی کہ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، آپ بھلا نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کے بیچ میں آئے انہوں نے تو دیکھا تھا نا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، انہوں نے شکل صورت ظاہری جسم بھی دیکھا تھا، تو وہ ان کو بشر تو یقینی مانتے تھے کہ یہ بشر ہیں.
ہمارے فلاں چاچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالو زاد ہیں، فلاں پڑوسی کی اولاد ہیں، سارے نبی کسی نہ کسی کے وجود سے دنیا میں آئے نا بھائی، تو وہ تو جانتے تھے یہ بشر ہیں، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کا رسول اور بشر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، بشر ہوگا تو رسول نہیں ہوگا، رسول ہوگا تو بشر نہیں ہوگا۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کی عقیدہ اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہے، کیونکہ نور ہی نبی ہو سکتا ہے، بشر نبی نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، فرمایا میں نے جن سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سارے کے سارے مرد تھے، بشر تھے، یعنی کیا تھے؟ سارے کے سارے مرد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو بھیجا تو ان کے زمانے کے لوگوں نے نبیوں کو اس لیے نہیں مانا کہ آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے؟ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو کسی نورانی مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا پہلا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر۔ کیا مطلب آپ ہماری طرح ہی ہیں، آپ کا ہم پر کوئی مقام اور فضیلت نہیں ہے، آپ ہماری طرح ہی ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی جبریل وبریل نہیں آتا، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا، آپ کے پاس بھی کوئی نہیں آتا، آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بشر مانا، رسالت کا انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ رسالت، اس لیے کافر ہو گئے۔ آج بعض لوگ رسول مانتے ہیں، بشر ہونے کا انکار کرتے، سمجھ بات نہیں آ رہی؟ یہ بھی گناہ گار، یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ جن کو بشر کہے ہم کہ نہیں وہ بشر نہیں تھے۔ باقی رہا مسئلہ کہ ظاہر سی بات ہے میں اپنے استاد کے برابر کا نہیں ہو سکتا، میرے اساتذہ اپنے اساتذہ کے برابر کے نہیں ہو سکتے، میں اپنے شیخ کے برابر کا نہیں ہو سکتا، میرے شیخ کے شیخ پہ وہ دادا شیخ اور زیادہ بڑے شیخ، سمجھ بات نہیں آ رہی؟ تو یہ سلسلہ چلتا جائے تو کوئی آدمی عام آدمی ولی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ولی کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، صحابی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، سارے نبی مل کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مقام اور مرتبے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری طرح بشر ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے کافر سمجھتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرح بشر ہیں، کوئی فرشتہ آپ کے پاس نہیں آتا، کوئی آپ کو ہم پر مقام حاصل ہے، نہیں، مقام آپ کا ہے۔ فرمایا کسی شاعر نے محمد بشر لیس کالبشری بل هو یاقوت لیس کالحجری، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں کی طرح نہیں ہے، جیسے یاقوت پتھر ہے اور عام پتھروں کی طرح، یاقوت پتھر ہوتا ہے نا، یاقوت اور زبرجان، زبرجد اور مرجان، اللہ نے قرآن میں کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ کہتا ہے جنت کی عورت یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی، جنت کی عورت یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک دوست تھا بھائی منصور، اور وہ یاقوت اور زبرجد اور مرجان ان موتیوں کے کیا کرتا تھا کام، تو مفتی صاحب نے کیونکہ یاقوت دیکھا نہیں تھا، مرجان دیکھیں جیسا ہم نے نہیں دیکھا، اب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جنت کی عورت یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی، اب ہمیں نہ یاقوت کے پتہ نہ مرجان کو، تو ہمیں کیا پتہ لگے جنت کی عورت کیسی ہوگی؟ ایسے نہیں بات۔ تو مفتی صاحب نے اپنے دوست سے کہا یار یہ بتاؤ یاقوت اور مرجان سے اللہ نے تشبیہ دی، ہیرے سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ ہمارے نزدیک تو ہیرا ہی بہت قیمتی ہے۔ تو بھائی منصور نے کہا مفتی صاحب یاقوت اور مرجان کے مقابلے میں ہیرے کی ایسی حیثیت بھی نہیں کہ جیسی سونے کی حیثیت ہیرے کے سامنے۔ فرمایا کہ ہمارے درمیان جب کوئی یاقوت کا سودا کرا دیتے نا، سودا کہ بھائی فلاں یاقوت بیچ رہا ہے اور ہم نے اس سے یاقوت خرید لیا، ہماری بات بن گئی، تو ہم تحفے میں ہیرے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں درمیان میں دلال کو، ہیرے کی کوئی حیثیت نہیں یاقوت اور مرجان کے سامنے۔ پھر ایک دن وہ لے کر آئے مسجد کے اندر، تو ان کی بڑی مسجد تھی احسن علوم، یہاں گلشن اقبال میں ہم نے پڑھا، وہاں پر اس وقت تو ہم تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس مسجد میں لے کر آئے اور ساری لائٹ بند کروائی، ایک چھوٹا سا یاقوت لے کر آئے تھے، چھوٹا سا ٹکڑا، وہ میں نے محراب پہ لکھ کر رکھا، تو پوری مسجد ایسے روشن ہو گئی تھی جیسے زیرو کے بلب سے کمرہ روشن نہیں ہو جاتا، کہ ایسے اس کے اندر سے شعائیں کیا ہو رہی تھی، پھوٹ رہی، سمجھ بات نہیں؟ تو ایسا خوبصورت پتھر ہے وہ، اس کا رنگ ایسا۔ بہرحال تو اللہ پاک نے یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی، تو کہنے کا مقصد ہے جیسے یاقوت ہے پتھر لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ اب کوئی بولے جی وہ یاقوت کی توہین کر رہے ہو کہ یاقوت کو کیا کہہ دیا، پتھر کہہ دیا۔ حجر اسود بھی پتھر ہے نا، بیت اللہ کی دیوار پہ لگا ہوا پتھر بھی کیا ہے، پتھر ہے نا، لیکن اس کو بوسہ دے دو اللہ گناہوں کو کیا کرتا ہے،
معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ حجر اسود میں یہ تاثیر ہے کہ حاجی کے گناہوں کو چوس لیتا ہے یا نہیں ہے تو پتھر، اب کوئی حجر اسود کا تو بڑا مقام ہے، اس کو پتھر کہہ رہے ہو، تو پتھر ہے لیکن مقام اپنی جگہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بدماشوں نے کیا سمجھا؟ اپنے جیسا ہی بشر سمجھا، مقام کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو بشر مانتا ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں کیا مانتا ہے؟ فرق مانتا ہے۔ سمجھ رہے بات نہیں؟ اللہ نے خود بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں بشر ضرور ہوں لیکن مجھے اللہ نے تمہارے درمیان سے چنا ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، تمہارے پاس وحی لے کر نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے کی ایک وجہ تو یہ بنی کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ دوسری وجہ کیا کہنے لگے؟ وما نراک تبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرائے، کہ آپ کے تابعدار جو ہے نا وہ تو غریب لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، سرسری رائے، جن کی رائے میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی اہل ایمان جو چند ایمان لائے ان کو یعنی سرسری رائے والا، اور ان کو ذلیل و حقیر کہنا شروع کیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو لوگوں نے حقیر کہنا شروع کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اللہ معاف فرمائے، خاص کر تشیع کا طبقہ، وہ صحابہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں بات نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو حقیر نہیں سمجھا گیا، پچھلے نبیوں کے ماننے والوں کو بھی کیا سمجھا گیا؟ حقیر سمجھا۔ اور نبیوں کی زیادہ تر مخالفت کرنے والے لوگ وہ مالدار طبقہ ہوتا تھا، قوم کا چودھری، برادری، خان وغیرہ، یہ کیونکہ مال کا نشہ ہوتا تھا۔ اگر ہم نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے لیا تو اب ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ وہ تو نبی کے لیے ہو جائے گا، نبی کہیں گے تو دینا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ تو اس وجہ سے وہ چودراہٹ متاثر نہ ہو، وہ انبیاء کا کیا کرتے تھے؟ انکار۔ تو زیادہ تر مالدار طبقہ وہ آج بھی دین کا کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہوتا ہے۔ علماء غریب طبقے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو غربت کی حالت میں تھا، جی اجنبیت کی حالت میں تھا، اور ان قریب اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو جو غریب غربا ہیں، جنبی لوگ ہیں، ان کے لیے خوش نصیبی ہے۔ تو آج بھی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ جی چھوڑو، مولوی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، چھوڑو یار، ایسا نہیں بات۔ جو غربا ہوتے ہیں، جو اجنبی ہوتے ہیں، جو غریب طبقے ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ نہیں جی ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک الزام یہ بھی لگایا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے تو ذلیل ہیں ہم میں اور سرسری رائے رکھنے والے ہیں، اور پھر کہنے لگے وما نرى لكم علينا من فضل، آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ انکار کی وجہ۔ بشر کہنے کی وجہ سے اللہ نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے گمراہ کیا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں سمجھ دیتے، آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں بس۔ بلکہ کیا کہا؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو گمان یہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے چند لوگوں کو کیا کہا؟ جھوٹا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جی، آج بھی دینداروں کو ہم جو ہے نا جھوٹا، فرادی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہیں جی۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمیں اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ یہ گناہوں کی کیا ہوتی ہے؟ نحوست ہوتی ہے کہ اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے اور برے لوگ کیا لگتے ہیں؟ اچھے۔ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ نیکی میں ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اور برائی کو دیکھ کر ہماری طبیعت کیا ہوتی ہے؟ شادی بیاہ کے پروگرام میں آدمی چلا جائے اور وہاں گانے ہوں، باجے ہوں، پردے کے بغیر مخلوط ماحول ہو، بے پردہ خواتین ہوں، تو کسی کی پیشانی پہ بل نہیں آئے گا، بلکہ ہنس ہنس کے مل رہے ہوں گے۔ گانوں کے اوپر تو ایسے ایسے ٹانگیں بھی کیا کر رہے ہوں گے؟ ہلا رہے ہوں گے۔ لیکن کوئی مولوی صاحب آ جائیں وہاں پر، ارے بند کرو اس کو، تو اب اس کو سمجھانے والے ہزار، مولوی صاحب چھوڑ دو نا، انتشار ہو جائے گا، مولوی صاحب جانے دو نا، آپ کا کیا مسئلہ ہے، وہ جانے، نہیں سمجھ بات۔ اب مولوی صاحب سے ناراضی لے لیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ سمجھ رہے بات؟ میں رشتہ داروں سے ناراضی نہیں ہے، گانوں پہ ناراض نہیں ہو رہے، روکنے والے پہ کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج عصر کے بعد ایک ساتھی مجھ سے اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہا ہے، مجھ سے مسائل پوچھا، میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نا مولوی صاحب کیا کریں، بہنیں نہیں مانیں گی، یہ نہیں مانے گا، وہ نہیں مانے گا۔ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں مانے گا، اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں مانے گا، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کی اس طرح شادی سے نہیں مانیں گے۔ جب اللہ نہ مانے، اللہ کے رسول نہ مانے، تو شادی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نباہ ہوگا، بس زندگی کٹے گی، برکتیں نہیں ہوں گی۔ 50 سال کے بعد بیگم بھی کہتی ہوگی آپ کے ساتھ جب سے آئی ہوں نا میری تو قسمت خراب ہو گئی ہے، اور شور بھی کہہ رہا ہوگا تیرے آنے سے میرے جو ہے نا زندگی میں کیا ہو گئے،
بربادیاں آ گئی ہیں، اور حالانکہ 5 6 بچے بھی ہوں گے. سمجھ بات نہیں آ رہی؟ تو مطلب ہے کہ زندگی بس کٹ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے موقع پر عین وہ رسومات ہم کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناراض کر رہے ہیں. تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر اولاد بھی اگر ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے تو باپ کی خوش تعظیم کر لی، ہماری اولاد تو ہم گئی تھی ابا جان نگاہ نیچے رکھ کے بات کرو، ہم بھی سمجھدار ہو گئے ہیں. کتنے باپ ایسے ہیں جن کو اولاد نے میراث کے چکر میں قتل کر دیا. یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، کسی باہر کی نہیں بتا رہا. ایک والد کو میں نے خود دیکھا، میں درس دے رہا ہوں، جھوٹ بول کر اپنی آخرت کوئی برباد نہیں کرے گا. میں نے خود دیکھا کہ گھر کے اندر ماں باپ کی لڑائی ہوئی، جوان بیٹا امی کی حمایت میں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور وہ باپ اپنے بیٹے سے بچنے کے لیے گھر سے باہر بھاگا. اب جب گھر سے وہ باہر بھاگا تو ہم دور تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. سراج ان کا نام تھا، اور پیچھے پیچھے سے ان کا بیٹا جو ہے نا شمشاد اس کا نام تھا، غالباً شمشاد، وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. گلی کے کونے پہ اپنے باپ کو پکڑ کے اس نے دھکا دیا، گرایا، اس کے اوپر بیٹھا. جب تک ہم پہنچے اس وقت 2-3 تھپڑ بھی رکھ دیے تھے. یہ اولاد سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جب اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں تو پھر اللہ معاف فرمائے ایسی اولاد ہو. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے یہاں پر جو ہے نا میرے دوستو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ ہو. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ماننے والوں کو حقیر، ذلیل اور کمینہ کہا جانے لگا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا، اللہ تعالی ہمیں ایسی نوبتوں سے محفوظ فرمائے. تو گناہوں سے اللہ سے معافی مانگا کریں تاکہ ہمیں غلط لگے اور صحیح لگے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ورنہ گناہوں کی نحوست ہی ہوگی جو دجال کو صحیح بتلائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط. سنے ہوں گے نا کچھ واقعات دجال عیسیٰ کے. دجال اکیلا تو نہیں لڑے گا، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت امام مہدی ہوں گے. اس قوم اس وقت کا سب سے پاکیزہ طبقہ ہوگا، اس وقت کا سب سے پاک لوگ ہوں گے. حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے سربراہی میں کیا کر رہے ہوں گے؟ کافروں سے لڑ رہے ہوں گے. لیکن قرآن و سنت کی روشنی بدل رکھتے چند ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ مٹھی بھر. باقی اکثریت کس کے ساتھ ہوگی؟ دجال کے ساتھ. تو کیا ان کے پاس اکیلے نہیں ہوں گی؟ کیا وہ کھاتے نہیں ہوں گے؟ سب ہوگا. لیکن گناہوں کی نحوست ایسی ہوگی کہ ان کو نبی اور مہدی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی علیہم السلام. ان کو دجال کی بات کیا ہوگی؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہاں تک بتلایا کہ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا دجال. سمجھ بات؟ ایک روایت میں اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہو، وہ بھی دیکھنے کے باوجود اس کے ظاہر سے اتنا متاثر ہوں گے کہ یہ لفظ ان کو جو ہے نا نظر نہیں آیا. سمجھ بات نہیں آ رہی؟ یہ کب ہوگا؟ جب قوم لوگ گناہوں کی دلدل میں دھس جاتے ہیں. اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ اپنی جگہ محترم مبارک سب کچھ ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے تو نہیں ہے نا. کیا قوم نے ایک طرف ابو جہل اور دوسری طرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں نے محمد پاک کو چھوڑ کر ابو جہل کو نہیں مانا تھا؟ بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے والے کتنے سے؟ 313 کم و بیش. اور کافروں کی طرف سے محمد پاک کے مقابلے میں آنے والے کتنے تھے؟ 1000 کا لشکر تھا. کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ یہاں 313، وہاں 1000. دیکھیں آقا کے مقابلے میں ابو جہل کو مانا جا رہا ہے. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ دینداروں کے مقابلے میں بے دین ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. کیوں لگ رہے ہیں اچھے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں دیندار کے مقابلے میں بے دین اچھے لگ رہے ہیں؟ ابو جہل اینڈ کمپنی. آپ یہ نہیں سمجھے کہ جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں برا اچھا نہیں لگ سکتا. ابو جہل وہ تھا جو بیت اللہ کا مجاور تھا. بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے پاس تھی، جس کو مرضی اندر گھساتے تھے، جس کو مرضی روک دیا کرتے تھے. زمزم کے کنویں کی خدمتیں ان کافروں کے پاس تھیں. نہیں سمجھے نہیں بات؟ تو اتنی بڑی عبادت کرنے والے لیکن گناہوں میں لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹے. تو اللہ نے حال یہ کیا، اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ لوگ بھی حضرت نوح کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سچا کہہ رہے ہیں. آج بھی یہی ہے میرے دوستوں، ہمیں گناہوں کی نحوست کہیں ایسا نہ ہو اچھے کو جھوٹا کہلوا دے اور جھوٹے کو اچھا کہلوا. تو ایک تو یہ باتیں بھی ان کی ہوئی. پھر اسی طرح انہوں نے سمجھا کہ دیکھو میں تو ہدایت پر ہوں، مجھے اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے تمہاری آنکھوں سے بوجھل رکھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب تک تم خود ہی نہ اس کو ماننا چاہو ہم زبردستی تمہارے کو نہیں تھوپ سکتے. پھر آگے نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر یہ پیغام حق نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا اور میں تمہیں سناتا تو کوئی نہ کوئی دنیا کا مقصود ہوتا.
میں 950 سال سے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن لا اسألکم علیہ مالا، میں نے کبھی تم سے مال مانگا؟ میں نے کبھی تم سے گھر کے بارے میں کوئی چیز کا سوال کیا؟ بھئی ایک آدمی غلط بات کرتا ہے تو دنیاوی کوئی نہ کوئی نفع لینا مقصود ہوتا ہے نا، دنیاوی کوئی نہ کوئی لالچ۔ میں نے تو کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، پٹ بھی رہا ہوں، مارے بھی کھا رہا ہوں، غربت بھی برداشت کر رہا ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا کے لیے ہوتا تو اب تک بہت سی دنیا جمع کر چکا ہوتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میری اجرت، میرا اجر تو کس کے اوپر ہے؟ اللہ، وہ مجھے دے گا۔ آج بھی الحمدللہ میرے دوستوں، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، شرخین دین کے سربراہ ہیں، اگر ہم دیکھیں تو آج بھی وہ دنیا کا تقاضا ہم سے نہیں کرتے۔ پورا پاکستان رو رہا، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، پی ڈی آئی آئی اتنی مہنگائی ہوئی، پی ڈی ایم آئی اتنی مہنگائی، سب رو رہے نہیں رو رہے؟ اور مہنگائی سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن جائیں آپ جا کے مسجدوں میں سرچ کریں، ان 5 سالوں میں اماموں کی تنخواہ کتنی بڑھی ہے، جائیں جا کے سرچ کریں۔ ان 5 سالوں کے اندر ہمارے مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہیں کتنی بڑھی ہیں، جائیں جا کے سرچ کریں۔ آج بھی ان کی وہی تنخواہیں جو 5 سال پہلے تھیں، 1000-2000 کا اضافہ ہوا ہوگا مشکل سے۔ میرے دوستو، آج بھی جو اہل حق کا طبقہ ہے، وہ دنیا کی امید لے کے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ نبیوں والا کام ہمارے ذمے ہے، فاقے میں، بھوک میں، پیاس میں، کم میں، جیسے تیسے ہماری دنیا گزر جائے گی، لیکن اگر ہم نے دین کی بات ان تک منتقل نہیں کی تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے اور یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ مولوی صاحب دعا کر دیں ہمارے بچے کی جاب نہیں ہے، جاب ہو جائے۔ مولوی صاحب نے دعا کی، یا اللہ اس کے بچوں کو ایسی جاب دلا، اتنی تنخواہ والی جاب دلا جتنی تنخواہ یہ مجھے جو ہے نا مہینے کے آخر میں دیتے ہیں۔ ناراض ہو گئے وہ، یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی، جو تنخواہ تم مجھے دے رہے ہو اسی تنخواہ کی میں تمہارے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اس میں ناراض کیوں ہو رہی؟ لیکن پھر بھی ایسا کرتا نہیں، سمجھانے کے لیے ایسے ہی۔ تو میرے دوستوں، ہمارے علماء الحمدللہ جیسے بھی ہیں، وہ آج بھی دین کے صحیح معنوں میں کیا ہیں؟ پہرے دار، سر چوکیدار ہیں۔ عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو تو دیکھو، وہ صرف ہم سے جانے نہیں مانگتے، خود جانے دے رہے ہیں، صرف ہمیں جیل نہیں بھیج رہے، ہم سے پہلے خود کیا ہوتے ہیں؟ جیلوں میں جا۔ ختم نبوت کے مسائل ہوں تو یہ نہیں ہے کہ خود مسجد کے ممبر سے کہہ دیا کہ آؤ جی لاہور میں دھرنے کی بات آ گئی ہے، یا آؤ جی نمائش چورنگے پر، خود پہلے نکلتے ہیں، بعد میں پیچھے اپنے کس کو لے کے جاتے ہیں؟ مجموعوں کو لے کے۔ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا، ہر مسئلے کے اندر ہم آپ کو دکھائیں۔ سمجھے نا؟ ابھی یہ جو ٹرانسجینڈر بل آ رہا ہے، چند مٹھی بھر علماء اسمبلی میں موجود ہیں جو اپنی طاقت کے بقدر کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہمیں وہ برے دکھا رہی ہے، اور جو بل لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں کیا لگ رہے ہیں؟ ابھی بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ جس کا توپ کا رخ ہے سب کا مذہبی طبقے کی طرف ہے۔ یہ ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ نہ زندگی میں کبھی ان کو ووٹ دیا، نہ زندگی میں کبھی ان کو اچھا جانا۔ اب کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کو ووٹ دیا ہے، لیکن الزام کس کو لگا رہے ہیں؟ مذہبی طبقے کو۔ یہ ہمارے گناہوں کی نوسط ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو مال کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کوئی محنت کر رہا مسجد کے اندر، میدان کے اندر، ویاپار کے اندر، بازار کے اندر، مجمع کے اندر انفرادی، تو اس کا نظر، اس کی مقصود کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کے اندر اللہ کا جو دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ منتقل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، میں تم سے سوال نہیں کرتا مال کا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میری اجرت وہ تو کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، لہذا تم آؤ۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے یہ ذلیل کمینے قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، حقیر قسم کے لوگ ہیں، فَوَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو ایمان لائے، کمزور صحیح، غریب صحیح ہے جی، اور اپاہج صحیح۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ لیکن میری نگاہوں میں یہ تم سے 1000 گنا کیا ہے؟ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور میں تمہیں قوماً تجہلون، تمہیں جاہل سمجھتا ہوں، انہیں جاہل نہیں سمجھتا۔ جو اللہ کو پہچان لے وہ سب سے بڑا عالم الدین تعلیم یافتہ ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچان سکے وہ انگریزی بول رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ انگلش تو شیطان بھی بول لیتا ہوگا جب انگریزوں کے پاس جاتا ہوگا تو۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ انگلش بولنے میں کوئی تعلیم تھوڑی ہے، حساب جان لینا کوئی تعلیم تھوڑی ہے، حساب تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ یہ تو دنیا بھی ایک کیا ہے؟ ضرورت ہے، دنیا بھی ایک تعلیم ہے۔ اصل تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کس کو پہچانے؟ اپنے پیدا کرنے۔ سنا کہ چاند پہ جانے والوں میں، سچی بات ہے جھوٹی بات ہے، کو سنا ہے، چاند پہ جانے والوں نے چاند پہ اللہ کا کلمہ اذان کی آواز سنی، پھر وہ مصر آیا دورے میں، تو اس نے کافر تھا اس وقت، مصر میں اس نے جناب علی ایک مسجد سے ہوتی آواز سن کر اذان کی، اس نے بولا کہ اس طرح کی آواز تو مجھے کہاں محسوس ہوئی تھی؟
چاند نام بھی اس کا کتابوں میں آتا ہے، وہ بھی مسلمان ہوا مرنے سے پہلے. یہ ہے اصل علم. اس سے پہلے کیا تھا؟ چاند تو نے مسخر کر لیا تو کیا فائدہ چاند کے بنانے والے کو نہیں پہچانا؟ ایسا نہیں بات، تو نے سب کچھ کر لیا لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچانا تو کوئی تعلیم نہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ جیسے بھی ہیں صحیح ہے، یہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے لیکن میری نگاہوں میں یہ کیا ہے؟ کامیاب طبقہ. میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر آگے فرمایا کافروں نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو میرا مددگار کون ہوگا؟ آگے کافروں کی کچھ اور باتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہونے چاہیے، وہ جب مرضی اپنے لوگوں کو نوازے. اسی طرح کہا کہ نبی کو آئندہ آنے والی ہر بات کا علم ہونا چاہیے. نبی کو آئندہ آنے والی ہر بات کے علم ہونا چاہیے. اب جیسے نوح کو اگر اس کو پتا ہو کہ اس میدان میں ہم اس کی پٹائی لگانے والے ہیں تو یہ کیوں آتا؟ تو اگر یہ نبی ہے تو اس کو تو جاننا چاہیے تھا کہ آج اس کی پٹائی لگنی ہے. یہ احتیاطیں کرتا اپنی. تو یہ کیونکہ جانتا نہیں ہے کل کی باتوں کو، لہٰذا نبی نہیں ہو سکتا. 4 یا 5 باتیں بتائی ہیں حضرت نوح کے نبی نہ ہونے کے آگے کہ ایک تو اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، یہ تو خود محتاج ہے. دوسرا یہ کل کی بات کو نہیں جانتا. تیسرا انی ملک یعنی یہ کیا نہیں ہے؟ نور نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے. چوتھا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کمزور لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 4 باتیں یہاں ذکر کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کے خزانے لے کے نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آتا ہے. یعنی سونے چاندی لے کے نہیں آتا، دین لے کر آتا ہے. میں نے دین کا دعویٰ کیا، خزانوں کا نہیں کیا. اسی طرح میں نے تم سے کب کہا کہ میں کل کی بات کو جانتا ہوں؟ ولا عالم الغیب، میں تھوڑی جانتا ہوں غیب کو، میں تو وہ جانتا ہوں جو مجھے کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے. اللہ جو بتا دیتا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور جو اللہ مجھے نہیں بتاتا وہ میں نہیں جانتا. اللہ نے مجھے نہیں بتایا کہ آج تم میرے مقابلے میں اس طرح کرو گے تو میں آ گیا، مجھے نہیں پتا. سمجھ رہی بات ہے؟ میں نے کب کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ سب کچھ جاننے والی ذات تو صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اسی طرح فرمایا میں نے تم سے کب کہا کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں؟ میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ میں بھی تو یہ کہتا ہوں میں بشر ہوں. میرے بھی باپ ہیں، میرے بھی دادا ہیں، میرے بھی نانا نانی ہیں. میں نے کبھی اور کہا کہ اسی طرح میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو لوگ کمزور ہیں کہ اللہ ان کو بھلائی اور بہتری نہیں دے گا، بلکہ انہی کو اللہ بہتری دے گا. اب قوم نے کہا کہ نوح آپ نے بڑا ہم سے جھگڑا کر لیا، اب اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو لے آئیں وہ عذاب جو ہم پر آنا ہے، ہم بھی دیکھیں وہ عذاب کیسا ہے. نعوذ باللہ بجائے بات ماننے کے عذاب کو لانے کی کیا مانگی؟ دعوت دے دی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چند باتیں اور ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا اٹھا لی ہے؟ اور حضرت نوح نے کہا مولا بہت ہو گیا، 950 سال سمجھایا، مولا اب تو ان کو اب میری مدد فرما. ربی انی مغلوب فانتصر، مولا اب میں بہت عاجز آ گیا، میری مدد فرما. اور عجیب الفاظ، ربی لا تذر علی الکافرین من الکافرین دیارا، مولا بستی میں شہروں میں کسی کافر کو نہیں چھوڑی، ابھی کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آنا چاہیے، ان کی جڑوں کو مٹا دے. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا ٹھیک ہے کشتی تیار کریے. تو وہ اگلا پورا واقعہ پہ کشتی تیار ہوئی اور سیلاب کے اندر کافر برباد ہوئے. وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. پھر دوستوں یہ سارے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے سے لگائیں. اسی میں کامیابی ہے، ورنہ زمین کسی بھی وقت ہل سکتی ہے. آسمان سے بارش یہ پاکستان کے جو ایک بڑے حصے میں آیا، یہ بارش ہمارے ہاں بھی پہنچ سکتی ہے. زلزلہ آیا پاکستان کے اندر تو بعض علاقوں میں آیا، وہ زلزلہ یہاں بھی آ سکتا ہے. لہٰذا جب تک ہمارے پاس جو نا مہلت وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نافرمانیوں سے، اپنے حبیب کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل تابعداری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.